شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروان، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ اس سلسلے میں ہم سلسلہ وار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو گویا سیکھنے کی، سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے وہ عظیم واقعات. تو ہم نے الحمدللہ پہلے سلسلے میں نبی پاک کے مبارک خاندان کے بارے میں جانا، عرب کی کیفیت کیا تھی اس کے بارے میں جانا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات الحمدللہ ہم نے ڈسکس کیے. پھر اس کے بعد والے سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات، مبارک بچپن پر مدنی پھول حاصل کیے. اور آج ہم بات کریں گے اعلان نبوت سے پہلے کی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شاندار اور با کمال زندگی ہے اس کے بارے میں جانیں گے. اور اس سلسلے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں مختلف زبانوں میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سنتے ہیں. ہمارے ساتھ نہ صرف پاکستان کی علاقائی زبان میں گفتگو کرنے والے مبلغین ہوتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ بیرون ملک سے انٹرنیشنل لینگویجز کے مبلغین بھی ویڈیو کی صورت میں شامل ہوتے ہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ وقت جو تھا، وہ جو دور تھا کہ بچپن کے بعد جو جوانی کے مبارک واقعات ہیں. آج ہم نبی پاک کے شام کے سفر کی بات بھی کریں گے. آج انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نکاح کی بات بھی کریں گے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور وہ کیا وجہ بنی، کیسے یہ رشتہ ہوا، اس پر بھی انشاءاللہ مدری پھول حاصل کریں گے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شاندار فیصلے فرمائے، آپ کا کاروبار کرتے وقت انداز کیا تھا، اور آپ نے جو کردار اہل عرب کو پیش کیا، وہ خوبصورت واقعات بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. جتنا سنتے جائیں اتنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ایک ایسا ذکر ہے کہ جتنا کریں طبیعت بھی فریش ہونے لگ جاتی ہے، اور الحمدللہ دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھنے لگ جاتا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 12 سال تھی، 12 ایئرز کی پیارے آقا کی عمر مبارک ہے. اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا. شام کے ملک کو یہ سعادت ملی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم جو ہیں ملک شام میں لگے ہیں. اب ابو طالب کو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو اس سفر میں بھی اپنے ہمراہ لے گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے قبل یاد رہے کہ 3 بار آپ نے تجارتی سفر فرمایا. 2 مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے اور 1 مرتبہ ملک یمن تشریف لے گئے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے آپ نے انٹرنیشنل کہہ لیجئے اپنے ملک کے علاوہ جو ملکوں کا سفر کیا، اس میں 2 بار شام کا سفر تھا اور 1 بار یمن کا سفر تھا. ملک شام کا یہ پہلا سفر ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12 سال کی تھی. سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ نامی جو راہب تھا، یعنی عیسائی تھا وہ، لیکن وہ عیسائیوں کا بھی یہ سمجھیے کہ ایک ایسا راہب جو عبادت میں مصروف رہتا تھا، آسمانی کتابوں کا اسے علم تھا. اس نے تورات اور انجیل میں جو بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں تھی، وہ نشانیاں دیکھتے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں. نشانیوں سے پہچان لیا 12 سال کی عمر میں ہی کہ یہ سارے جہان کے سبحان اللہ سردار ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں
اور بادل ان پر سایہ کرتا ہے۔ اس بحیرہ راہب نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے پہچان لیا کہ یہی وہ ہستی ہیں جو نبی آخر الزماں ہیں۔ اب اس بحیرہ راہب نے کہا کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان پیٹھ پر مہر نبوت بھی ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا، یعنی ابو طالب سے انہوں نے کہا کہ تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ بلکہ یہیں اپنا مال تجارت فروخت کرو اور بہت جلد مکہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب نے جب یہ باتیں بتائیں ابو طالب کو تو ان کو ڈر لگنے لگا، خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی پیش کیا۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ابھی تو 12 سال کی عمر ہے اور آسمانی کتابوں سے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، آپ کی ولادت بھی با کمال، آپ کا بچپن بھی با کمال، آپ کے لڑکپن کے ایام بھی با کمال، میرے آقا کی سبحان اللہ جوانی کے ایام بھی با کمال، ہر لمحہ ہی با کمال ہے۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں نا، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن واہ 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 واہ، سلطان زمن پھول، سلطان زمن پھول، سرساب قدم ہے تنے، سرساب قدم ہے تنے، سلطان زمن پھول، سلطان زمن پھول، سرساب قدم ہے تنے، سلطان زمن پھول، سرساب قدم ہے تنے، سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، ہاں لب پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، زکن پھول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ آصف بھائی بھی ہیں اور انشاءاللہ ان سے بھی ہم نہ صرف اردو میں انشاءاللہ اور زبانوں میں بھی کوشش کریں گے نعت سننے کی، اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، نعتوں کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں ہمارے سندھی مبلغ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی جیکا مبارک زندگی ہے ان جو ہر پہلو روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ ऐं पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत खां बाद ऐं ऐलान नबूवत खां पहिरियां जेका ज़िंदगी गुज़ारी आहे उन में सादगी ऐं अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ जी अता सां आजिज़ी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हिकु शख़्स जो अगरि दुनिया जे अंदरि को उहिदो वधी वञे त उन जे रहन सहन ऐं उन जे ॻाल्हाइण में फ़र्क़ु अची वेंदो आहे। लेकिन पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी ऐलान नबूवत खां पहिरियों बि हुई ऐं बाद बि। वाह वाह वाह। पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन जो ख़ानदानी जेको पेशो हो उहो तिजारत हुयो ऐं इन में पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई सफ़र बि फरमाए चुका हुया जेको तव्हां तज़किरो बि कयो। इन में पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे तिजारत जा कई वाक़ियात आहिनि। इन मां हिकिड़ो ख़ूबसूरत वाक़ियो लिखियलु आहे त हिकु सहाबी रदी अल्लाहु ताला नो पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सां ऐलान नबूवत खां पहिरियों कुझु तिजारत कई
ऐं पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे इरशाद फरमायूं त मां कुझु पैसा खणी करे वापसी अचां पियो। पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनजो इंतज़ारु कनि पिया। उहो वियो ऐं वञी करे उन ॻाल्हि विसारे छॾी अल्लाह त मूंखे वापसी वञिणो आहे। अल्लाह 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 3 ॼाड़ा गुज़री विया, उनखे यादि पियो ऐं उहा रक़म खणी करे जॾहिं वापसी आयो, जंहिं हंध ते पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सां वादो कयूं त मां उन जॻह ते ईंदुसि, पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे उते ई पातऊं, अल्लाह उते ई ॾिठऊं। ऐं उहे चवनि था त मां जॾहिं उते पहुतसि त पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे मुबारक चेहरे ते न को गुस्सो हो, न को जलालत हुई। बसि उन्हनि पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ़ु एतिरो पुछा कयो त तव्हां किथे रहिजी विया? अल्लाह मां तव्हांजो 3 ॼाड़नि खां वठी हिन जॻह ते इंतज़ारु पियो कयां। अल्लाहु अकबर अल्लाह यानी पाण तिजारत जे अंदरि अगरि असां पंहिंजे दौर जे अंदरि ॾिसूं, हिकु सचे ताजिर जे लाइ, जेको कामयाब ताजिर आहे, उन जे लाइ ईमानत, ध्यानदारी, वादे जी पासदारी, इहे सभु शयूं पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी मुबारक ज़ात जे अंदरि मौजूद हुयूं। अल्लाह, कितना प्यारा वाकया इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का सुना, और बहुत प्यारी बात की सिंधी ज़बान में कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा यानी शुरू से ही आजजी, इनकिसारी, मिलनसारी, सच्चाई, अमानतदारी एक ऐसी इबारत है नबी पाक की हयात तैयबा कि उसका हर गोशा, हर पहलू ही बड़ा निराला और बड़ा रोशन है। अब तिजारत प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने की, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस हमें मिलती है ना कि सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन शुहदा और सिद्दीकीन के साथ होगा। अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, जो अहादीस का मजमून है। तो खुद नबी पाक ने तिजारत में जो अपना किरदार पेश किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो ईमानदारी और वो मिसालें, सुभान अल्लाह। अब ये जो वाकया बताया हमारे सिंधी मुबल्लिग ने कि एक शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई रकम देनी थी, कोई वादा था, तो कहा हुजूर आप ठहरे, बस मैं आता हूँ। और वो घर जाकर वो भूल गया कि मैंने वक्त दिया था और नबी पाक अलैहिस्सलाम से वादा किया था। और सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के पास वो 3 दिन बाद पहुंचा, उसे याद 3 दिन बाद आया कि मैंने कहा था मैं आ रहा हूं। तो जब वो वहां गया तो सर प्यारे आका अलैहिस्सलाम वहीं जलवा फरमा थे। और उसके बाद कोई जिसको कहें कि नागवारी का अंदाज या गुस्सा या कोई लड़ाई, बल्कि फरमाया कि नौजवान मैं तुम्हारा कहाँ रह गए, मैं इसको जो मजमून मिलता है कि मैं यही तुम्हारा 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। आप जरा गौर करें, आज हम में से बहुत सारे लोग तो वो है जो कारोबार करते हुए जहन बना बैठे हैं कि कारोबार में तो टाइम पर पैसा देना जरूरी थोड़ी है, बल्कि एक अजीब सा जुमला कहा जाता है, वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह, वादा तो वफा ही करना है, वादा पूरा करना ही मुसलमान का काम है। तो कारोबार अगर करना है तो सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ, बल्कि ताजिरों के तो फजाइल बयान हुए अहादीस में, मगर साथ कंडीशन यही मिलती है कि अमानत हो, सच्चाई हो, दियानत हो। सच्चा ताजिर इंशाअल्लाह वो आखिरत में भी नवाजा जाएगा। हलाल रोजी कमाने वाले के तो बहुत सारी अहादीस में फजाइल है। इंशाअल्लाह गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नबी पाक ने अगला सफर भी किया, उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले कुछ ऐसे कमाल के वाकयात हैं कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जहानत, आपकी फरासत पर शानदार दलील पेश करते हैं। कमाल का जिसको कहें कि मुआहिदा हुआ था, जिसको हल्फुल फजूल कहा जाता है। अब ये लफ्ज़ फजूल बहुत सारों को कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन ये फजूल आज हम अपनी उर्दू में किसी चीज़ को जब कहते हैं कि किसी काम की नहीं है वो फजूल है, ये वो वाला फजूल नहीं है। ये कौन सा वाला फजूल है, ये कौन सा मुआहिदा हुआ था और क्यों हुआ था, उसका सिनेरियो क्या था, वो भी आपको बताएंगे। और एक और शानदार वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ कि काबे शरीफ की तामीर के वक्त एक लम्हा ऐसा आया कि खून की नदियां बह जाती, सरदारान कुरैश आपस में दस्तों गिरेबान होने लगे थे। मगर सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जलवागरी क्या हुई, प्यारे आका ने क्या मशवरा दिया कि सब राजी भी हो गए, मामला भी सुलझ गया। अल्लाह ताला ने शुरू से ही सुभान अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम को ऐसे ऐसे कमालात से नवाजा कि आज भी उनकी बात सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। और क्यों ना हो ऐसा, नबी पाक अलैहिस्सलाम को रब ने बनाया भी तो ऐसा है ना। सुभान अल्लाह, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। ऐसी बयाए हैं तो मौके से फायदा उठाते हुए, चूंकि ये मुख्तलिफ जबानों का सिलसिला है, तो मेरे रजा ने भी 4 जबानों में एक नात लिखी, और क्या कमाल की नात लिखी। और माशाल्लाह हमारे आसिफ भाई उस नात को पढ़ते भी बहुत अच्छा है। तो चंद अशार उस कलाम के सुनते हैं। और ये कमाल है सैयदी आला हजरत का कि 4 मुख्तलिफ ज़बानें हैं, उसमें हिंदी भी है, उसमें फ़ारसी भी है, उसमें अरबी भी है, उसमें उर्दू भी है।
اور ان چاروں زبانوں میں جب کلام لکھا تو نارملی اگر کیونکہ اس میں مصرے ہوتے ہیں نا، نہ وزن ٹوٹا نہ معنی کہیں بریک ہوتا ہے، ایک ایسا تسلسل ہے، ایک ایسا بحر رواں ہے، عشق کا ایسا دریا ہے کہ سنتے جائیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آصف بھائی اس کے چند اشعار سنائیں گے، سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. نثر میں بھی ذکر رسول ہوتا رہے گا، نظم میں بھی ہوتا رہے گا، آپ کی کالز کے ذریعے بھی انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی رہے گی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لم یاتی نظیرک فی نظر 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 مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ جاج کو تاج تور سر سو جگ راج کو تاج تور سر سو ہے تجھ کو شاہ تو سرا جانا 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 انا فیا تشو سخا انا فیا تشو سخا اے گیسوئے فاکے ابرے کرم گیسوئے فاکے ابرے کرم برسن ہارے جھرے برسن ہارے جھرے شعر کا مطلب ذرا سمجھے ناظرین تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سمجھ کے سنیں گے تو کہتے ہیں نا اس کا لطف بھی اور آئے گا. انا فی عطشیوں و سخا کا اتم، حضور میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخاوت بہت بڑی ہے. حضور آپ بڑے کریم ہیں. اے گیسو پاک اے ابر کرم، یعنی نبی پاک کے مبارک گیسو کو، مبارک زلفوں کو اعلیٰ حضرت نے ابر کرم سے تشبیہ دی ہے کہ جب بادل برستے ہیں، حضور آپ کے گیسو تو بادل کرم کے ہیں. حضور آپ کے جو بادل برستے ہیں تو وہ رم جھم برستے ہیں. مجھ گناہگار کو چند بوند، 2 قطرے بھی مل گئے تو میری پیاس بجھ جانی ہے، میرا کام بن جانا ہے. دنیا میں جو جہاں پریشان ہے، جو جہاں مصیبت میں ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں اس کلام میں بڑی پیاری التجائیں ہیں کہ حضور انا فی عطشیوں وسخا کا اتم، اے گیسو پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. انا فی عطشیوں وسخا انا فی عطشیوں وسخا اے گیسو پاک ابر کرم گیسو پاک ابر کرم سرہارے جھرے پر سرہارے جھرے دو بوند ادھر بھی گرا جانا، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. البحر والا والا موجود البحر والا والا موجود بکسو طوفان ہوش رو بامل بکسو طوفان ہوش رو بامل دار میں وہ بگڑی ہے عامر، دار میں وہ بگڑی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا
کی التجا کی البحر علا والموج طغا، حضور موجیں بہت بڑی ہیں، سمندر بڑی طغیانی پر ہے، من بے کسو طوفان ہوش ربا، حضور میں اکیلا بے کس ہوں اور طوفان نے ہوش اڑا کے رکھ دیا ہے، منجدار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، حضور میری کشتی بیچ منجدار میں اٹک گئی ہے، بڑی مخالف ہوائیں ہیں، کرم آپ نے کرنا ہے، موری نیا میری کشتی پار لگا دیجئے۔ آج ہم میں سے ہر شخص ہی ہر طرف ایک پریشانی کا ماحول ہے، آئیے کونین کے والی سے عرض کیجئے حضور یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، حضور مدینے جانے والے مدینے کی حاضری کو تڑپ رہے لوگ، حج کے لیے تڑپ رہے ہیں اور راستے بند ہیں، حضور منجدار میں ہوں، بگڑی ہے۔ البحر علا والموج طغا، البحر علا والموج طغا، بے کسو طوفان ہوش ربا، بے کسو طوفان ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہاں، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہاں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، موری نیا پار لگا جانا، 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 بس خامائے خام نواگے رضا، بس خامائے خام نواگے رضا، یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا، یہ شاد آگے باناتی گر، ارشاد آگے باناتی گر، ارشاد آگے باناتی گر، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا، موری نیا پار لگا 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 جانا۔ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، ذکر خیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو رہا ہے، اور جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ذکر خیر کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ساری مشکلات دور فرمائے۔ کئی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، کئی لوگوں کے کاروبار مشکل میں ہیں، بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جو بند پڑی ہوئی ہیں، اور ان سے منسلک ہزاروں لوگ پریشان ہیں۔ انشاءاللہ کرم ہوگا، ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ذکر مصطفیٰ کے صدقے خاص نبی پاک اپنے غلاموں پر نگاہ رحمت فرما دیں اور رحمت ہو جائے، کرم ہو جائے انشاءاللہ۔ آئیے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی، آپ کا پروگرام عالم تیرا پروانہ بہت اچھا چل رہا ہے، آج کا موضوع بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میں چکوال سے شارت سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب دادا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ عبدالحبیب دادا آپ مدنی چینل سے کہیں کہ وہ آپ کی نعت روز چلایا کرے۔ چلے بہت شکریہ آپ کی کال کا، اگلی کال دیجیے گا۔
This is Shazeb Ali from America. I love the show Alam Tera Parwana. My grandmother is in the hospital. Please pray for her. Inshallah. Jazakallah for your call. May Allah subhanahu wa ta'ala give शिफा कामला टू योर ग्रैंड मदर. अल्लाह पाक आपकी दादी जान को शिफा दे. सब आशिकान रसूल भी दुआ करें. अमेरिका से उन्होंने कॉल की थी. बहुत शुक्रिया. अगली कॉल दीजिए. अब्दुल मनान पाक ने शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ, आलम तेरा परवाना इट्स अमेजिंग. ये सिलसिला प्यारा क्यों ना हो कि जिसमें हमारे प्यारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो. आज का मौजू भी लाजवाब है. क्या बात है. नबी पाक का जिक्र खैर हर उम्र के लोगों को ही अच्छा लगता है, हर ज़बान के लोगों को अच्छा लगता है. और हम यहाँ भी जब मुख्तलिफ ज़बानों में भी सुनते हैं तो अच्छा ही लगता है. समझ ना आए तो फिर भी मज़ा आता है. आइए अपनी बात को लेकर आगे चलते हैं. हमने बचपन का 12 साल की उम्र का एक वाक़या सुना. फिर उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक बड़ा अनोखा दौर आया कि अरब के लोग आए दिन लड़ते थे, जंगे करते थे, बात बात पर लड़ाइयाँ हो जाती थी, खून रेजी हो जाती थी. अब ये लोग भी एक वक्त आया कि रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ गए थे, क्योंकि सैकड़ों घराने बर्बाद हो गए थे. हर तरफ बदअमनी और आए दिन की लूट मार, उनके मुल्क का अमन गारत हो गया था. और हर शख्स अपनी जान और माल को महफूज नहीं समझता था. ना दिन को चैन था, ना रात को आराम था. वहशतनाक सूरत हाल से तंग आकर कुछ सुलह पसंद लोगों ने एक ऐसी तहरीक चलाई कि किसी तरह ये जंगे जो है ना खत्म हो जाए, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, आपस में जंगो जदल खत्म हो जाए. तो अब वहां कुरैश के सरदारों ने एक ऐसा फार्मूला बनाया कि जियो और जीने दो, यानी आज के दौर में जो जुमला कहा जाता है उसके मुताबिक उन्होंने एक मुआहिदा किया और हलफ उठाकर ये अहद किया कि हम लोग नंबर 1 मुल्क से बदअमनी को दूर करेंगे, बेअमनी को दूर करेंगे. नंबर 2 मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे. नंबर 3 गरीबों की इमदाद करते रहेंगे. नंबर 4 मजलूम की हिमायत करेंगे. और नंबर 5 किसी जालिम या गासिब को मक्के में नहीं रहने देंगे. इस मुआहिदे में नबी पाक अलैहिस्सलाम भी शरीक हुए. और आपको यह मुआहिदा इस कदर अजीज था कि आप ऐलान नबूवत के बाद भी फरमाया करते थे कि इस मुआहिदे से मुझे इतनी खुशी हुई थी कि अगर इस मुआहिदे के बदले में मुझसे कोई सुर्ख रंग के ऊंट भी अगर उसके बदले मुझसे कोई मांगता तो मैं उसे दे देता, या मुझे कोई सुर्ख रंग का ऊंट भी देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी इस मुआहिदे की वजह से हुई. और आज इस्लाम में भी अगर कोई मजलूम या आले हल्फुल फजूल कहकर मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं इसकी मदद के लिए तैयार हूं. अच्छा, ये हल्फुल फजूल इस मुआहिदे को हल्फ कहते हैं, मुआहिदे को या कसम को. और फजूल क्यों कहा गया? असल में उर्दू में फजूल का लफ्ज कुछ और है, माना कुछ और है, तो हम उसको कुछ और समझते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा. लेकिन इस बात से जो पता चला ना कि सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अमन की, लोगों की यूं कहिए कि इज्जत की, लोगों की मालो जान की पासदारी की कितनी अहमियत थी कि इस मुआहिदे को सुनकर, इसके बारे में जानकर आपको इतनी खुशी हुई कि आप फरमाते हो जिसके बदले कोई सुर्ख ऊंट देता. अच्छा, सुर्ख ऊंट की मिसाल बाज़ औक़ात हदीसों में होती है, तो इसकी भी वजाहत कर देता हूं कि सुर्ख ऊंट, देखिए उस जमाने में तो गाड़ियां नहीं थी ना. आज हमारे यहाँ गाड़ियों की कैटेगरी होती है कि भाई ये छोटी गाड़ी है तो ये बड़ी गाड़ी है तो ये उससे भी महंगी गाड़ी है, टॉप लेवल की गाड़ी है. तो उस जमाने में तो सवारियां या तो घोड़े थे या ऊंट थे या खच्चर थे. सबसे कीमती सवारी, यानी अगर मैं आज आपको कहूं कि जनाब आज की मर्सिडीज कह लें या लैंड क्रूजर कह लें, उस जमाने का जो सबसे कीमती सवारी थी या सबसे महंगी सवारी थी वो सुर्ख ऊंट थी. तो यानी आज के जमाने में करोड़ों रुपए की कोई चीज है, उस जमाने में ये मिसालें दी जाती थी कि ये सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है. तो मिसाल के तौर पर जब ये यूज होता है तो इसका मतलब ये कि वो उस जमाने की कीमती तरीन चीजों से भी अफजल था, यानी इस तरह की बात. अच्छा, अब इस मुआहिदे को हल्फुल फजूल इसलिए कहते हैं कि कुरैश के इस मुआहिदे से बहुत पहले मक्का मुकर्रमा में कबीला जरहम के सरदारों के दरमियान भी बिल्कुल ऐसा ही मुआहिदा हुआ था. और चूंकि कबीला जरहम के वो लोग जो इस मुआहिदे के मोहरिक थे, जिन्होंने इसके लिए यूं समझिए तहरीक चलाई थी, सब लोगों का नाम फजल था. जितने थे ना, अब इसमें कौन थे? फजल बिन हारिस, फजल बिन वदा, फजल बिन फदाला. इसलिए इस मुआहिदे का नाम हल्फुल फजूल रखा गया, यानी उन चंद आदमियों का मुआहिदा जिनके नाम फजल थे. तो ये फजल की जमा है बेसिकली. तो बाज़ औक़ात कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन इस मुआहिदे से यूं समझिए कि एक इब्तिदा हुई अमन व सुकून की, एक डाइवर्जन शुरू हो गई कि अब लड़ाई झगड़ा मार कुटाई से वो भी तंग आ गए. सुभान अल्लाह, नबी पाक की जलवा गरी हुई तो वहां की आदात व अतवार भी जो है वो बदलना शुरू हुई. नबी पाक का गोया फैजान जो है वो जारी होना शुरू हो गया. इस मौजू को लेकर मजीद आगे चलेंगे, क्योंकि उसके बाद अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुल्क के शाम का
دوسرا سفر ہوتا ہے. اس سفر میں کیا ہوا؟ وہ واقعہ ہوا جس نے یوں سمجھیے کہ تاریخ کو گویا بدل دیا. اور پھر ہم آپ کو ملک شام کے اس سفر میں جو ایک ایسا واقعہ ہوا اس کے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھائیں گے. آپ کو یہ یاد رہے کہ پہلے کے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا ملک شام، یمن یا عراق وغیرہ، تو آج کا جو ملک شام ہے ضروری نہیں کہ یہ وہی ملک شام ہو. یعنی ہوا یہ ہے، بہت ٹریول کیا الحمدللہ ان علاقوں میں نے، تو بہت ساری باتیں جو ملک شام کے بارے میں کتابوں میں پڑھی وہ ہمیں جارڈن میں ملی. اچھا، کچھ چیزیں ہم نے مصر کے بارے میں پڑھی تو وہ اس کے قریب کسی اور ملک میں ملی. بیت المقدس فلسطین کے بارے میں پڑھی تو وہ کسی اور ملک میں قریبی ملی. تو سمجھ یہ آیا کہ اس زمانے میں شام ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا. اس زمانے میں یہ باقی ممالک ایک ہی تھے، جیسے پاکستان ہے، پاک و ہند پہلے ایک ہی تھا، پھر بعد میں تقسیم ہوئی. تو اسی طرح اس زمانے میں شام ایک بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا تھا. تو اس میں کئی ممالک آتے تھے جو بعد میں ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. تو آج اگر ہم جاتے تو وہ سیریا میں نہیں ملتا، وہ کسی اور ملک میں ملتا ہے. تو اب وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو میری بات اور سمجھ آ جائے گی جب یہ واقعہ سنیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں اور زبانوں کو بھی ساتھ ساتھ ایڈ آن کرتے جائیں. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ پشتو مبلغ بھی ہیں، پشتو میں کچھ بات کرتے ہیں نبی پاک کی اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات کے بارے میں. پھر انشاءاللہ میں آپ کو یہ ملک شام کے دوسرے سفر کی طرف لیے چلوں گا. ہمارے ساتھ بلوچی مبلغ بھی موجود ہیں، ان کی بھی باتیں ہوں گی. کیا کہیں گے جناب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سنگا چی تاسو خبر اوکا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نبوت دا اعلان نمخ کے، یعنی اس تاسو دا اعلان نہ دے کڑے چیزا نبی اما، خو اغین مخ کے جو تاسو جندو اگر دیر عزت والا ہو، دیر فضل والا ہو، حتیٰ کہ تاسو 12 کاله عمر او لومبنه سفر چې کوم تاسو کو خپل تر سره ابو طالب سره او چې ملک شام له لاړی، هلته یو ډیر لوی راهب بحیره راهب د هغه نوم هغه چې تاسو مخ له وکتل هغه ډیر کتابونه ویلو، هغه ډیر لوی راهب د عیسایانو، هغه تاسو پیژندئ او تاسو ترله دا خبره وکړه چې دا معصوم چې کوم دی دا به د الله نبی او دا ډیر عزت والا دی او د واندې به د الله تعالی خپل نبوت چې کوم دی دا به خلاصې پاده باندې. نو تاسو دا څوک چې دلته کې خپل ټول کاروبار خلاص کړئ او تاسو دې واپس مکې له تاسو لاړ شئ. ولې که دې نه مخکې لاړې بیا یهودیان چې کوم دي هغه ډېر زیات دشمنان دي، نو کېدای شي چې الله مکه دا به دا شهید کړي. نو زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو چې په ټول ژوند کې تاسو ګورئ نبی علیه الصلاة والسلام د اعلان نبوت نه مخکې او دا نبوت نا اعلان نا پس ټول عزت چې کوم دی هغه ډیر، ټول ژوند چې کوم دی ډیر عزت والا دی، ډیر مینی محبت والا دی. او څنګه چې عبدالحبیب باید کیسه درته تیره کړه چې څومره داسې معاهده به کېده، یعنی اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نبوت اعلان نه دی کړی، هغې نه خپل دا حلف الفضول چې دا معاهده وشوه په هغې کې هم تاسو دا خبره ډیره خوښه کړه چې تاسو دومره خوشحاله په دې معاهدې باندې چې دې کې څو چې دې کې خپله کې به جګړه نه کوو انشاءالله، د غریبانانو مدد به کوو انشاءالله، مسافرانو حفاظت به کوو انشاءالله. نو دا مونږ دپاره زده کولو ډېره لویه خبره ده چې مونږ هم چې خپل مسلمانان یو الحمدلله د یو بل ډېر عزت وکړو، د یو بل حفاظت وکړو. اللہ تعالیٰ دې مونږ له عمل کولو توفیق راکړي. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پشتو کی بات چلی ہے تو پشتو کی نعت کے چند اشعار ہمارے ماشاء اللہ ابو رضا بھائی موجود ہیں. ویسے بولتے سندھی ہیں لیکن سنیں پشتو کی نعت بھی بڑی اچھی ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ. چلے آج آصف بھائی سے بھی ہم کہیں گے کچھ اور ایک دو زبانوں کی کچھ اشعار ہم سنیں گے ان سے. پنجابی تو پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، تو انشاءاللہ باری آئے گی اور بھی. جی پشتو نعت، پشتو بھائیوں کا ذکر ہوا ہے تو میں نے کہا نبی پاک کا ذکر پشتو نعت کے ذریعے بھی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سردارا، 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 یا نبی سردارا. مالو سر میں واڑشا، مالو سر میں واڑشا، قربان صدا پیزارا. یا نبی سردارا، یا نبی سردارا، یا نبی سردارا، یا نبی سردارا.
رحمت للعالمین نبی نشتہ دیسانی نبی نشتہ دیسانی دے بے مثال حسن دارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا ستاپا شان دے بلنشتا ستاپا شان دے گلنشتا یا رسول اللہ لتانا یا رسول اللہ لتانا بس نبی را للنشتا ونوخن مسلسلہ دنبوت وطنام دارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا مالو سر میں واڑشا مالو سر میں واڑشا قربان صدا پیزارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی پاک کا ذکر کسی بھی زبان میں ہو مزہ ہی آتا ہے، لطف ہی آتا ہے۔ جناب چلتے کچھ کالز مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ મારું નામ અહેમદ તારી છે માશાઅલ્લાહ આલમ તેરા પરવાન હર વારની જેમ अपनी બરકતો લૂંટાઈ રહ્યું છે। અબ્દુલ હબીબ સાહેબ તમે મને ગુજરાતીમાં કલામ સુનાઈ દો ને। جی گجراتی کلام میں کوشش کرتا ہوں، میں اگر نکل آتا ہے تو میں انشاءاللہ کچھ اشعار سناتا ہوں جی۔ پیارے حبیب انکل ہمیں یہ کلام سنا دیجیے۔ تنم فرسودہ پارا یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، کمال کا کلام ہے۔ انشاءاللہ آصف بھائی سے عرض ہے کہ ایک دو شعر اپنے پاس نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں جی۔ મારું નામ સુહાન અત્તારી છે। અબ્દુલ હબીબ સાહેબ તમારો સિલસિલો આલમ તેરા પરવાના બહુ ગમે છે ને મને તમે બી બહુ ગમો છો। અલ્લાહ તમને નજરે બદથી બચાવે। તમે બી અમારી માટે દુઆ કરી દો ને۔ اللہ سب کی خیر فرمائے۔ مجھے گجراتی اتنی اچھی آتی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بہت شکریہ جی۔ اگلی کال دیجیے۔ حضرت ابو رضا بھائی آیا۔ ابو رضا بھائی کا سندھی نعت کے تمام بدایو۔ سندھی نعت، ہاں آپ نے سندھی ہو کر پشتو پڑھ دی تو سندھی لوگ تو کہیں گے نا سندھی بھی بدایو بھائی، جن سے آپ بدائیں گے انشاءاللہ۔ چلے ایک اور کال دیں۔ سلسلہ بہت ہی زبردست چل رہا ہے اور ہم آصف بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت۔ انشاءاللہ ایک اور کال دے دیں۔ میرا نام عزا اتاریہ ہے، میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب اتاری بہت اچھے لگتے ہیں، آپ اشکال کو بھی لایا کریں۔ انشاءاللہ کسی سلسلے میں ان کو بھی لائیں گے۔ اب جناب ہم چلتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک شاندار سفر۔ اٹس سیکنڈ ٹریول، یہ دوسرا سفر تھا ملک شام کا۔ وہ 12 سال کی عمر میں ہوا تھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے 25 سال۔ ٹھیک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک ہو چکا تھا۔ ہر طرف نبی پاک کی امانت، صداقت، سچائی یہ سب لوگوں میں مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے جو ان کا جو مال تجارت ہے وہ ملک شام لے جائیں اور وہاں جا کے بیچیں اور اس کی جو بھی ہے وہ ترکیب ہو۔ چنانچہ ان کی نظر اس کام کے لیے حضرت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی اور منتخب کیا اور حضور کو عرض کیا کہ حضور آپ میرا جو مال ہے وہ لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی دیانت اور سچائی کی بنا پر آپ کو اس کا ڈبل دوں گی، دگنا دوں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درخواست قبول فرما لی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مال لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے اپنا ایک جو معتمد خاص تھا یا یہ سمجھ لے کہ جو پرانا ان کے کام کرنے والے تھے، جس طرح آج کے دور میں مینیجر وغیرہ ہوتا ہے، تو ایک اور ساتھی تھے ان کے جو کام کو دیکھتے تھے، غلام تھے ان کے بیسیکلی میسرہ، ان کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملک کے شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے
تو وہاں نستورہ راہب اس کی خانقاہ کے قریب ٹھہرے. نستورہ میسرہ کے پاس آیا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خادم تھا کہ میسرہ کو وہ بہت پہلے سے جانتا تھا. تو اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے میسرہ یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے جنہوں نے پڑاؤ کیا ہے. درخت کا ذرا ذکر یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, کہ اس درخت کے نیچے جنہوں نے پڑاؤ کیا ہے یہ کون ہے. تو میسرہ نے کہا کہ یہ مکے کے رہنے والے اور مکہ مکرمہ میں خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. ان کا نام محمد ہے اور ان کا لقب امین ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب نستورہ نے بڑی عجیب بات کی. یہ جو اس زمانے کے راہب تھے نا, یہ آسمانی کتابیں پڑھتے تھے, انجیل اور توریت ان کے پاس ہوتی تھی, اور یہ راہب جو ہوتے تھے یہ دنیا والوں سے نہیں ملتے تھے, اپنے کسی کمرے میں کسی خانقاہ میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے تھے. تو اس نے کہا کہ آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا ہے سوائے نبی کے. اس درخت کے نیچے اسی نے قیام کیا ہے اس سے پہلے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں. اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں میں سب ان میں دیکھ رہا ہوں. ناظرین آپ اسکرین پر کچھ دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو بعد میں دکھاتے ہیں, پورا دکھاتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو اس درخت کی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. وہ درخت آج بھی موجود ہے, وہ ہمیں کہاں ملا, کیسے ہم اس تک پہنچے, یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. یہ زندگی کا ایک ارمان تھا کہ جب سے میں نے پڑھا تھا کہ یہ درخت ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا اس درخت کو تلاش کیسے کیا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال پہلے ذرا یہ واقعہ پورا سن لیں کہ اب وہ نستورہ کہتا ہے کہ میں نے تورات اور انجیل میں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی نشانیاں پڑھی ہیں وہ سب ان میں نظر آ رہی ہیں. کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے, تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتا اور اپنی عمر ان کے قدموں میں گزار دیتا. اب اس کی عمر بہت ہو چکی تھی. تو کہتا ہے اے میسرہ تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں, خبردار ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا. اب اس دستورہ راہب نے سب بتا دیا میسرہ کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے. واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو اب حضرت خدیجہ منتظر تھی کہ قافلہ واپس آئے گا, تو وہ اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں قافلے کی واپسی کا منظر دیکھ رہی تھی. تو بی بی خدیجہ نے یہ نظر دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دو فرشتے ہیں جو سایہ کیے ہوئے ہیں. جو قافلہ آ رہا ہے دور سے, اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں. حضرت خدیجہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایسا اثر ہوا کہ وہ فرط عقیدت سے یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں. پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا. تو پھر میسرہ نے جو سفر کی باتیں بتائیں کہ حضور میں نے تو کیا کیا دیکھا ہے, میں نے اس سفر میں ایسی ایسی باتیں دیکھی ہیں, اللہ اکبر. اور میسرہ نے وہ نستورہ راہب جو تھا اس کا سارا واقعہ بھی بی بی خدیجہ کو سنا دیا کہ وہاں تو یہ بھی ہوا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ ان پر کس طرح سایہ فگن ہوتے تھے فرشتے, اور اللہ اکبر. اب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو دل تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راغب ہو گیا, اور آپ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا. یہ نکاح کیسے ہوا, اس کا پیغام کیسے گیا, یہ بات بھی کرتے ہیں. مگر اب چلتے ہیں ناظرین, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی کہ ایک ایسا درخت ہے, خیر کہنے والے اس کو کہتے ہیں, کہنا نہیں چاہیے, کہ لیونگ صحابی ان دا ورلڈ, یعنی اس وقت دنیا میں ایک ایسا ٹری ہے, ایک ایسا درخت ہے, وہاں کے لوگ اسے یوں سمجھے کہ صحابی درخت کہتے ہیں. حالانکہ صحابی تو ظاہر ہے صحابیت کا شرف تو ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ملا, درخت کو تو صحابی نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ ان کا ایک انداز تھا. تو جب میں نے اس کے بارے میں مزید پڑھا تو پتہ چلا کہ ایک درخت ہے جو جارڈن میں ہے, یہ جس کو اردن کہتے ہیں, اور یہ وہی درخت ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا تھا, اور نستورہ راہب نے کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو ہے وہی شخص قیام کر سکتا ہے یا قیام کرتا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے, اس کے بعد کسی اور نے نہیں کیا. تو یہ پیارے آقا کو پہچانا گیا تھا اس درخت کے بعد. اچھا اس درخت کا کمال اب کیا ہے, آلموسٹ 1400 سال ہو گئے, 1500 سال ہو گئے. ابو رضا بھائی, ہم اس جب درخت کی طرف گئے, میلوں دور تک کوئی سبزہ نہیں ہے, بالکل لکو دک صحرا میں وہ درخت موجود ہے, اور 1400 سال سے اس پر پھول بھی لگتے ہیں, پتیاں بھی لگتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا پانی کا انتظام نہیں ہے وہاں پر. اچھا خزاں میں جس طرح باقی درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اس طرح وہ جھڑتا ہے, اور جب اس کے اندر جب وہ باہر کا وقت آتا ہے تو پتیاں بھی آ جاتی ہیں. ایک اور کمال اس درخت کا یہ بتایا گیا کہ آج بھی ادب کی وجہ سے کوئی جانور اس درخت کے نیچے آرام نہیں کرتا, یعنی جانور جا کر پہلے بیٹھ جائیں گے, اس درخت کے نیچے جا کر وہ ریسٹ نہیں کرتے. اچھا
اس درخت کو تلاش کیسے کیا گیا؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس درخت کو چند 100 سال پہلے یا 50-100 سال پہلے، زیادہ یہ پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا درخت کا ہے، جو اس ملک کے صدر تھے یا وزیر تھے یا جو بھی تھے، وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے، انہوں نے ہیلی کاپٹر سے دیکھا کہ یہ کوئی ایسا درخت ہے جو چاروں طرف ریگستان ہے اور اس کے بیچ میں درخت کیسے کھڑا ہوا ہے؟ تو پھر جب وہاں پہنچا گیا اور اس کے بارے میں ساری معلومات کی گئی، تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا ناظرین میں کہ بھائی آپ نے تو بتایا کہ نبی پاک کا یہ واقعہ شام میں ہوا، آپ نے درخت جارڈن میں پایا، تو جو میں نے بات کی تھی، اچھا میں وہاں گیا اور میں نے ابو رضا اختر بھائی میں نے وہاں جا کے گوگل لوکیشن نکالی، تو باقاعدہ وہ روڈ بنتا ہے کہ اس زمانے میں جب ملک کے شام جاتے ہوں گے تو یہ وہی راستہ تھا، ہو سکتا ہے اس وقت وہاں آبادی ہو، اب وہ آبادی نہیں ہے، لیکن اس درخت کی شان ہے الحمدللہ۔ اس درخت پر ہم گئے اور وہاں جا کر اذان دینے کا بھی موقع ملا، اس درخت کو اپنے ایمان کا گواہ کرنے کا بھی موقع ملا۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہم نے کچھ مناظر ریکارڈ کیے تھے، آئیے لیے چلتے ہیں، ایمان تازہ کیجئے اور اس مبارک درخت کو دیکھیے جو آج بھی موجود ہے۔ جی یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، اسلامی بھائیوں، اس مبارک شجر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کے چاروں طرف باؤنڈری بنا دی گئی ہے، ایک دروازہ بھی ہے اس میں، آئیے اندر چلتے ہیں، درود پاک آپ بھی پڑھتے رہے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ السلام کا دیدار کیا، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آئے گھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے شجر تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ میرے آقا کا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے ملی اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں، ہم اس کے قرب میں جائیں گے، ہم انشاءاللہ یہ نماز بھی ادا کریں گے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کمال کی جگہ ہے، اور الحمدللہ وہاں نماز پڑھنے کی بھی سعادت ملی، اذان دینے کی بھی سعادت ملی، اور ہم نے اس کو اپنے ایمان کا گواہ بھی کیا۔ اللہ پاک اس درخت کے صدقے، اس مقام کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تو ابھی بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ جو ٹری ہے اس کی بہت ساری پکچرز ملیں گی۔ ابھی جس وقت ہم گئے تھے یہ درخت میں اس وقت یوں سمجھے کہ خزاں کا وقت تھا، اس کے بعد جب بہار کا وقت آتا ہے تو اس میں پتے بھی لگ جاتے ہیں، یہ پورا گرین بھی ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، مجھے اس سلسلے کے بعد بھی کئی لوگوں نے بتایا کہ جب دیکھا لوگوں نے سلسلہ تو پھر ٹریول کر کے گئے، کئی لوگ کئی ملکوں سے لوگ گئے اور جا کے اس درخت کی زیارت کی۔ یہ جارڈن میں جو عمان ہے اس سے 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، کافی لمبا راستہ ہے، پھر جا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے اور وہ لے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آصف بھائی کی طرف چلتے ہیں، بڑی پیاری زیارت بھی ہو گئی ہے اور کچھ فرمائشیں بھی آئی تھی، تو کچھ 1-2 اشعار فرمائشوں کے بھی ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنم
فرسودہ جا یا رسول کیا بات ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کلام لکھا اور یہ صدیوں پرانا کلام ہے. 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں, یہ آج کے دور کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, صدیوں پرانا کلام ہے اور فارسی زبان میں کلام ہے, ٹھیک ہے. میں کچھ اس کا معنی بھی بتاؤں گا آپ کو, لیکن یہ کلام کی جو پیچھے خوبصورت عشق والی داستان ہے, سبحان اللہ. معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک کی یاد میں ڈوب کر یہ کلام لکھا, اور تمنا یہ تھی کہ یہ کلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سناؤں گا. جب نبی پاک کی بارگاہ میں جانے لگے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے گورنر کے خواب میں تشریف لائے اور کچھ اس طرح فرمایا کہ جامی آ رہا ہے, اس کو مدینے آنے سے روکو. اب گورنر نے اپنے طور پہ یہ شاید ایزیوم کیا ہوگا, سمجھا کہ کوئی اس کو نہیں آنے دینا مدینہ شریف, تو امام جامی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا, مدینہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے خواب میں اور فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں کہ تم نے جیل میں ڈال دیا ہے. جامی نے ایک ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ کلام اس نے میرے روضے پر آ کر سنایا تو مجھے اس سے ملنے کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا پڑے گا. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو, یہ عشق کی باتیں ہیں. کسی کو بلایا جاتا ہے, کسی کو روک دیا جاتا ہے, کسی کے پاس آ کر نوازا جاتا ہے, کسے بلا کر نوازا جاتا ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب جو میں نے ایک اشارہ دینا ہے وہ عقل مندوں کے لیے ہے. صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں اور ہر شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. یہ انداز تو صدیوں سے بزرگوں کا رہا ہے, تو نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو اعتراض رہتا ہے. اب آتے ہیں اس کا جو ترجمہ ہے, کیا کمال کی بات کرتے ہیں. تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پز مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ. حضور میرا جو جسم ہے آپ کے ہجر میں, آپ کے فراق میں, آپ سے دوری میں یہ پارا پارا ہو رہا ہے. حضور میں گناہوں کی وجہ سے بھی جو ہے میرا دل مردہ ہو رہا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں چسوے من گزراری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالے نک کنم جا یا رسول اللہ. حضور آپ کا گزر مجھ مسکین کی طرف, مجھ گناہگار کی طرف جب ہو جائے, کرم فرمائیں آپ میری طرف, تو میں آپ کے نالین پاک کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں. اور کہتے ہیں چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مقوم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ. حضور جب قیامت کا دن ہوگا آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں. حضور اپنے غلام جامی کو نہ بھول جائیے گا, حضور اس کی بھی ضرور شفاعت کیجئے گا. کیا کمال کا کلام ہے. دیکھیں کچھ کلام وہ ہوتے ہیں جس میں شاعر لکھ کر تمنا کرتا ہے کہ حضور قبول فرما لیں, اور کچھ کلام وہ ہیں جن کو زندگی میں ہی نبی پاک کی وہ طرف سے مقبولیت کی سند ملی ہے. یہ ان میں سے ایک کلام ہے. سبحان اللہ. تنم فرسودہ جا پارا, تنم فرسودہ جا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا یا رسول اللہ. دلم پشمردہ یا رسول اللہ. دلم پشمردہ یا رسول اللہ. مایوس کے سب سے میں آیا یا رسول اللہ ہے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند, جن کو سوئے آسمان سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے.
صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، تنم فرسودہ جا رسول اللہ دلم مجمردہ سیاہ یا رسول اللہ مدینے کے رلانے کے لیے تڑپ اٹھا ہے دربار، جانے کے لیے کسی صورت یہاں اب ہمارا جی نہیں لگتا، باد صبا جا اڑا کر ان کے اونچے قسمت میری چمکائی قسمت چمکا دیجیے، میری چمکائی مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میری چمکائی
میری پھر سے مجھ کو بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اب انگلش زبان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے مبارک واقعات میں سے کچھ سنتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے اردو ویورز جو ہے، ناظرین ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے اردو میں سلائیڈ کا اہتمام کیا ہے، تو بے شک انگلش زبان میں وہ ہوگا، انگلش ویورز دیکھیں گے، اردو بولنے والے پڑھنے والے بھی اس کو جان سکیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ Dear viewers of Madani channel and our beautiful program Alam Tera Parwana, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam announced his prophethood at the age of 40. But have you realized what was the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam before the announcement of prophethood? Hazrat Sayyida Khatija radiyallahu ta'ala anha, she says that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to keep good relations with his relatives, assume responsibilities for those who cannot do so for themselves, give to the poor, was hospitable to his guests, and helped those affected by calamities. Now this was Sayyida Khadija radiyallahu ta'ala anha, the blessed wife of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, talking about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's beautiful character before the announcement of prophethood. And yet you always heard from the scholars that our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was known as Sadiq and Al-Amin, to such an extent that even the enemies would talk good about the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he came to his character. They had no words to describe the Prophet sallallahu alaihi wasallam but to say that yes, he was the most truthful. There is a story about Sayyidina Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu. Before he accepted Islam, he was in the court of Heraclius, the emperor of Rome. And Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu was asked by Heraclius, did you used to accuse him of lying before he said what he now says? And this was a mukalama, a debate between Heraclius and Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu about the seerah, the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Sayyidina Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, he replied that no. And so Heraclius, he replied that one who used to not lie about people will not lie about his creator, yani Allah Azza wa Jal. And no doubt, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, our Prophet sallallahu alaihi wasallam had the best of characters, not only after his prophethood, before he announced his prophethood, our Prophet sallallahu alaihi wasallam has a beautiful character. And this is why when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he stood on top of the mount and he says that, oh people, if I say to you that a caravan is coming behind this mountain to attack you, will you believe me? And everyone said, why would we not believe you? Because we have never heard you telling a lie.
My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, can we not adopt this beautiful character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Make your intention, make your character a better character, and may Allah Azza wa Jal give us the true understanding and the true jazba, willingness to act upon the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ameen. Bijahi Nabiyyil Ameen sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. میرے پیارے پیارے واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر یوں سمجھیے کہ مدنی گلدستے اور پیارے پیارے مہکتے پھول مل رہے ہیں. آئیے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی نام ایمان فاطمہ تاریہ ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب بھائی کبھی سلسلے میں کشمیری زبان بھی بولی جائے. چلے آپ ہی کشمیر سے تھے تو کشمیری زبان میں کال کر لیتے. بہت ساری زبانوں والوں کی طرف سے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کتنی زبانیں شامل کریں. واقعی نبی پاک وہ ہستی ہیں کہ عالم تیرا پروانہ. لیکن جتنی ہم سلیکٹ کوشش کرتے ہیں 4-5 زبانوں والے یہاں بٹھاتے ہیں, 2-3 زبانوں کے ہم پیکیجز لے لیتے ہیں, تو انشاءاللہ کسی موقع پر کشمیری زبان کو بھی شامل کریں گے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام غلام محمد مدنی ہے. میں تونسا شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. سب گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بلوچی مبلغ بھی ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ, بڑا پیارا صوبہ بلوچستان بھی ہے. کیا کہیں گے ہمارے بلوچی مبلغ آج ماشاءاللہ نبی پاک کی اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت چے پیشترے واقعہ چے یک واقعہ ہم ذکر کنے. ایتو کا ملک شام دومی سفر آوادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صداقت امانت باس چرچا بیتا. ہر یک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں واہ واہ کو تھا. اماوادی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تجارت ہم کا نگا بیتا. گوڑا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یا وتی مال یعنی تجارت کرنے کے واسطہ انچے ایماندار مرد میں ہم پٹا گا بیتا کہ کسے بھی ملی کے منی مالا نہ تجارت سامانہ باب کنتے. گوڑا اماوادی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بابت بھی یہ قبر پڑے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاہدہ کو تھی کہ منی مال تجارتانہ تو باب کا امام دگرانہ جو اس سے معاوضہ دیا آئیے چھ 2 گنا زیادہ ماترہ دیا. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اماوادی مال تجارت ضرورتن تھی. ملک شام آچے سفرے کو بصرے رست اور اماٹی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یا خادم میسرہ آبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گونا بیتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت خانہ بیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بصرے رست اور ایک درج کی چیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمودہ ہوتی تجارت سامان ہمودہ ارکتا ہمودہ پڑاؤ دا تھی. ہماوادی نستورہ رائب جو چیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فضیلت توریت اور انجیلہ بھی بیان بیتا. آئیا جا یارتا کہ یہ درج کے چیرہ ہما مردم اشتاتا کوئی عام نہیں چیہ کہ یہ توریت اور انجیلت کا مانتا ہی تھا کہ یہ درج کے چیرہ کلی نبی ہم اوشتات کت کنا دیکھے کس نہ اوشتی. گوڑا یہ میسرہ توار کو چیہ میسرہ آوادی بھی اتکا بیتا اکثر یہ زانتے میسرہ. گوڑا یہ میسرہ گو کہ یہ یستے ایک کہیں جو درج کے چیرہ اوشتاتا. گوڑا یہ گوشی یہ جیسے قریش قبیلے چشم و چراغ ہے ان کے پل لے چشم و چراغ پل لے چی بنو ہاشم خاندان ہے گے. گوڑا نستورہ رائے بگو شی ماں توریت و انجیلت کا مانتا کہ یہ درج کے چیرہ آخری نبی جو اس سے کہتے اوشتی یا ارچ نبی اتکا ہمیں درج کے چیرہ ہی اوشتا تھا. شی اگر اسی اعلان کنگا چے ہماٹی ماں کے اعلان کنتے نبوت ہے کہ اگر ماں زندگ بیتنا تو ماں ایمان کارا ہے چیسرا. اگر میں شتا تو گواہ بن ماترا نصیحت بھی کرنا اور تو گواہ بھی بن کہ منی ایمان ہے جو اس سے تو گواہی بھی دے کہ ماں اماٹی ماں اعلان نبوت کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کنتے
کہ جیسے تو منی ایمان گواہی بدے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت واقعہ جو نستورہ راہب والا واقعہ ہم نے سنا اردو میں. ماشاءاللہ ہمارے بلوچی مبلغ نے وہی واقعہ نبی پاک کے شام کے دوسرے سفر کے بارے میں سنایا. دوران سلسلہ ہمیں گجراتی زبان میں نعت کی فرمائش آئی تھی تو میں نے وہ نعت کوشش کی, مجھے مل گئی ہے, تو ایک شعر انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. تھوڑی بہت غلطی ہو تو معاف بھی کر دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. مارے آنگڑیاں آؤ سرکار مدینے وارا پیارا نبی. مارے آنگڑیاں آؤ سرکار مدینے وارا پیارا نبی. نور مجسم جات تمہاری, نور مجسم جات تمہاری, کری تو روشن کوئی رات ماری, کری تو روشن کوئی رات ماری. کدی سپنا آپ دیدار مدینے وارا پیارا نبی. کدی سپنا آپ دیدار مدینے وارا پیارا نبی. مارے آنگڑیاں آؤ سرکار مدینے وارا پیارا نبی. یہی بات کو میں کسی اور زبان میں جی جی کرتا ہوں. اگر آپ میمنی میں کوئی نعت سنائے تو انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہنے بڑ سبحان اللہ مدینے کے, واہ واہ واہ. ہنے بڑ مدینے کے, روزوں سے نویا چینے کے, ہنے کا یو انشاءاللہ مدینے کے, ہنے کا یو مدینے کے, تو کے بر بول دے میرا میں ویکھا روزہ تیرا, نصیبہ کھول دے میرا, نصیبہ کھول دے میرا, نصیبہ کھول دے میرا. میں ویکھا روزہ تیرا, بلا لے مینوں وی در تے, میں ویکھا روزہ تیرا, بلا لے مینوں وی در تے, میں ویکھا روزہ تیرا. نصیبہ کھول دے میرا, نصیبہ کھول دے میرا, میں ویکھا روزہ تیرا. کدی گھڑیاں آون 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 مدینے رلیل جاون, کدی او گھڑیاں آون مدینے رلیل جاون, کدی او گھڑیاں آون مدینے رلیل جاون. میں نعتاں پڑھدا پڑھدا پڑھنا سندا سندا
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं नाजरीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी का एक और दौर, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तैयबा ताहिरा से निकाह हुआ। याद रहे कि बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मालो दौलत के साथ साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त माब खातून थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम से निकाह से पहले आपके 2 निकाह हो चुके थे, ये भी बहुत सारों के लिए शायद नई बात होगी, और आपकी उम्र मुबारक भी 40 साल थी। आपका पहला निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था, उनसे 2 लड़के भी थे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद हजरत खदीजा का दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुआ और उनसे भी उनकी 2 औलाद हुई और एक लड़का और एक लड़की। दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। फिर आपने ये माइंड सेट बना लिया था कि अब मेरी 40 इयर्स एज भी हो गई है, मैंने निकाह अब नहीं करना, तीसरी निकाह नहीं करना। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने देखा, प्यारे आका की शराफत, नबी पाक का जो अमानतदारी थी और फिर वो जो कमालात प्यारे आका अलैहिस्सलाम के देखे, तो उनके दिल में, उनके कल्ब में निकाह की रग़बत पैदा हुई और उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ज़ाती मालूमात भी की। और वो किनसे की कि वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो फूफी हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे उन्होंने सारे मामलात पहले मालूमात कर लिए और फिर नफीसा बिनते उमैया के जरिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास निकाह का पैगाम भेजा। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब ये पैगाम मिला तो उन्होंने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे बड़े बुजुर्गों के सामने पेश किया। तो उस भला अब ऐसी पाक दामन शरीफ और इतना जिसको कहे कि नाम था जिनका शराफत में खातून से शादी करने को कौन ना कहता, तो सब ने इसको ओके किया और खुशी के साथ ये रिश्ता मंजूर हो गया। फिर जब निकाह की तारीख मुकर्रर हुई तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु और अबू तालिब वगैरह अपने चचाओं और ख़ानदान के दूसरे अफराद के साथ गोया बारात लेकर बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। फिर वह निकाह हुआ। अच्छा, उस निकाह के वक्त अबू तालिब ने एक निहायत फसीह व बलीग खुतबा पढ़ा। उसके चंद अल्फाज बड़े कमाल के सुनने वाले हैं कि उन्होंने जो जुमला कहा, उन्होंने जो खुतबा पढ़ा कि तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने हम लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और हमको माद और मुज़र के ख़ानदान में पैदा फरमाया और अपने घर काबे का निगहबान और अपने हरम का मुंतज़िम बनाया और हमको इल्म व हिकमत वाला घर और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको लोगों पर हाकिम बनाया। पहले तो अल्लाह का शुक्र गोया उन्होंने अदा किया। फिर जो नबी पाक की शान बयान की, कहते हैं ये मेरे भाई का फर्जंद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ये एक ऐसा जवान है कि कुरैश के जिस शख्स के साथ भी इसका मुवाजना किया जाए ये उस हर शान वाले से बुलंदो बाला है। हाँ, माल इसके पास कुछ कम है, लेकिन माल तो एक ढलती हुई छांव और अदल बदल होने वाली चीज है। अम्मा बाद, मेरा ये भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिसके साथ मेरी कराबत और कुर्बत और मोहब्बत को तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। वो खदीजा बिनते खुवैलद रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करता है और मेरे माल में से 20 ऊंट मेहर मुकर्रर करता है और इसका मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक और अजीम शान और जलीलुल कदर है। सुभान अल्लाह। नबी पाक का जब निकाह हुआ तो बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों पर निछावर कर दी। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की गम गुसारी और खिदमत में सारी जिंदगी आपने गुजारी। इंशाल्लाह जब पहली वही का वाकया अगली सिलसिले में हम ऐलान नबूवत का बयान करेंगे तो फिर बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह गम गुसारी, किस तरह नबी पाक को यूँ समझिए कि जिसको कहते हैं शानदार ज़ौजा शरीक हयात होने का जो अंदाज अपनाया और हमारी रहती दुनिया के लिए, सारी दुनिया की औरतों के लिए जो मिसाल बनाई। इंशाल्लाह उसको भी इंशाल्लाह अगले सिलसिले में डिस्कस करेंगे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और शानदार फैसला कि वो कौम लड़ने झगड़ने मारने पर हर वक्त तैयार रहती थी, हर वक्त तलवार निकालने पर तैयार रहती थी, खून खराबा पर तैयार रहती थी। अब यह हुआ कि काबे शरीफ की तामीर का वक्त पेश आया। ये नबी पाक की उम्र मुबारक 35 साल की हो गई है। यानी अब आप देख रहे होंगे कि मैं आपको सिलसिलावार गोया हयात तैयबा के बारे में बयान कर रहे हैं। 35 इयर्स की मुबारक उम्र है। जोरदार बारिश आई, अजीम सैलाब आया और काबे की जो इमारत थी वो बिल्कुल मुनहदिम हो गई। काबे की दीवार जो है, दीवारें गोया जमीन पे तशरीफ ले आई। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त का बनाया हुआ काबा जो है उसकी तामीर पुरानी हो गई थी। तो अब वहां जो कबीले थे
امالکا، قبیلہ جرہم، انہیں اپنے وقتوں میں کعبہ مشرفہ کی تعمیر کرتے رہے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اور پہاڑی سے پانی آتا تھا تو وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا، اس لیے قریش نے طے کیا کہ ایک بار پھر اس عمارت کو زمین بوس کر کے پراپر طریقے سے دوبارہ تعمیر کی جائے۔ اب تعمیر ہوئی، سارے سرداران قریش شامل ہوئے، سب نے دوش بدوش پتھر اٹھائے اور کعبے کی دیواریں گویا کھڑی کر دی گئیں۔ اب موقع آیا کہ حجر اسود اپنی جگہ پر کون لگائے گا۔ ہر قبیلے کے سردار نے کہا یہ ہمیں موقع ملنا چاہیے، ہم نے اتنا بڑا حصہ ملا ہے، ہمیں سپورٹ ملے، اور نہیں ملے گا تو ہم کسی کو اور کو کرنے نہیں دیں گے۔ بلکہ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے کہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون پتھر حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ لگائے۔ سارے قبیلوں کا دعویٰ تھا، کلیم یہ تھا کہ ہم کریں گے یہ کام، تاکہ کیونکہ صدیاں گزر جائیں گی، لوگ بتائیں گے کس قبیلے کے سردار نے یہ حجر اسود لگایا۔ اب جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑی عجیب قسم کھائی کہ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق کیا کیا کہ ایک پیالے میں خون بھرا اور سب نے اپنی اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی اور ڈبو کر چاٹ لی، اور قسم یہ کھائی کہ جان دے دیں گے مگر ہمیں نہیں کرنے دیا، ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ اب اتنا سیویئر معاملہ ہو گیا کہ یہ تو مرنے مارنے پر تل گئے، حل کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں یہ قبائل عرب جمع تھے۔ اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے کہا کہ کل صبح سویرے جو حرم پاک میں داخل ہوگا نا تو اس کی بات مان لی جائے، وہ جو فیصلہ کرے سب تسلیم کر لیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، سب نے مان لیا۔ اب جو 6واں دن تھا، صبح سویرے جو حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام داخل ہوتے، سب نے کہا واللہ یہ امین ہے، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، ہم کیونکہ کردار ایسا تھا۔ لیکن ذرا غور کریں کہ یہ فیصلہ ڈیفیکلٹ کتنا تھا، بھئی کس کے حق میں فیصلہ دیتے؟ کیونکہ باقی لوگ ناراض ہو سکتے تھے، باقی لوگوں میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی ایک کی فیور کریں گے تو باقی لوگوں کے لیے ڈسٹرب ہو جانا تھا، مگر نبی پاک کا فیصلہ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کیسی عقل شریف، کیسی فراست، کیسی جس کو کہیں کہ دور اندیشی عطا فرمائی۔ نبی پاک نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار آ جائے، ایک ایک نمائندہ میرے پاس آ جائے۔ سب لوگ آ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی، اپنی چادر مبارک کو بچھایا، اس پر حجر اسود کو رکھا اور کہا سارے قبیلے کے سردار اس چادر کا کنارہ پکڑ لیں۔ سب نے وہ چادر اٹھائی اور کہا سب کعبے کی طرف آ جائے، تو گویا سب کا حصہ ہو گیا۔ اور جب کعبے کے قریب پہنچے تو نبی پاک نے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر لگا دیا۔ اللہ اکبر، ایوری بڈی بیکم ہیپی، سب جناب وہ کس کو کہتے ہیں نا، بڑا شاندار اس کا نتیجہ نکلا۔ اور یہ مقدس پتھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے ہی کعبے کی دیوار میں لگایا گیا، اور ایسی لڑائی ٹل گئی کہ نہ جانے اس میں کتنوں کا خون بہتا۔ تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عقل و دانائی عطا فرمائی۔ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کی عقل کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کو دوسرا اس کا موازنہ کیا جائے، تو اس کا جس کو یہ کمپیرزن یہ بنتا ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے ریگستانوں میں ایک ذرہ جو ہے وہ ساری دنیا والوں کی عقل ہے، اور میری آقا کی عقل وہ باقی ریگستان ہے۔ یعنی یہ بھی مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے اللہ کے حبیب کو اللہ نے کیسا بنایا اور کیوں نہ بنائے، کیونکہ جو حبیب بنایا سبحان اللہ۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان ماشاءاللہ راشد بھائی بھی آ چکے ہیں، پنجابی ہمارے عاشقان رسول انتظار بھی کر رہے ہوں گے، ہم بھی راشد بھائی کا انتظار کر رہے تھے، ان کے بھی مدنی پھول ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آئیے پہلے عربی آقا کی بات ہوئی ہے تو عربی زبان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور زندگی کے واقعات میں سے کچھ حصہ سنتے ہیں۔ یاد رہے اردو زبان میں بھی سب ٹائٹل ہوگا، آپ عربی سنتے رہیے، اردو پڑھتے رہیے اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہیے۔ جی۔ الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يتصف بأوصاف حميدة وخصال نبيلة تميزه عن الجميع، فقد عرف بأنه أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، حتى سمي في قومه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم۔ يقول الإمام البوصيري رحمه الله تعالى في قصيدته المعروفة بالبردة: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم. ولما بلغ الحبيب عليه الصلاة والسلام 12 من عمره أخذه عمه معه في سفر تجارته إلى الشام. ولما اقتربت القافلة من منطقة اسمها بصرى بالشام نزلوا قريبا من صومعة راهب اسمه بحيرة، فخرج إليهم وأكرمهم بالضيافة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفته وقال وهو آخذ بيده: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما بلغ في 25 من عمره سافر إلى الشام للمرة الثانية للتجارة في مال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وقد صحبه غلامها ميسرة الذي رأى أثناء السفر بعض علامات النبوة وعجائبها، وحدثها عما رأى من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام ذلك لأعمامه، فخرج معه منهم حمزة رضي الله عنه حتى دخل على أبيها خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان کی. ذکر خیر ہو رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات. ماشاءاللہ پنجابی زبان میں آئیے کچھ اس دور کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. ہن تواڈی واری ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلو بھی انہاں صفات نال متصف ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات وچ او شاندار صفات موجود آن جدی ایک بندہ مومنہ ضرورت ہوندی ہے، اور بندہ مومن انہاں صفات نال مزین ہو کہ ایک کامل مومن بنتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم ہے کہ نزول قرآن تو پہلو ہی اعلان نبوت تو پہلو ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمام خوبیاں دے جامع آئے، اور او معاشرہ اگر تکیا جائے جس معاشرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن گزریا، جوانی دے لمحات گزرے، برائیاں دی آماج گاہ آئی، عقائد دے اعتبار نال بھی، عمل دے اعتبار نال بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسا محفوظ رکھیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عصمت عطا کی تھی کہ اس جاہلیت دے اور کفر اور شرک والے دور وچ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان ساریاں آلودگیاں تو اور عمل اور عقیدے تے اعتبار نال جتنی بھی برائیاں ساریاں تو محفوظ رہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک خوبصورت جڑا وصف ہے وہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس برے زمانے وچ بھی جتھے اکثر لوگ برائیاں دا شکار آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوستی واسطے، اپنی قرابت واسطے انہاں لوکاں دا انتخاب کیتا جڑے کفر و شرک تو بیزار آئے، بت پرستی تو بیزار آئے، اور اپنے آپن بچا کے رکھ دیا ہے. سر فہرست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 18 سال دی عمر وچ ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت انہاں نصیب ہوئی. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری عمر 20 سال آئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کاروباری معاملات بھی کیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے کیسا کرم ہے کہ اعلان نبوت تو پہلو بھی ایسے دوست دا انتخاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جڑے سارے نبیاں تو بعد، سارے نبیاں رسولاں تو بعد جڑے سب تو افضل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او انہاں دی دوستی دی انہاں برکتاں پائیاں. انہی حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے چچا زاد بھائی ہیں. اے بھی اس زمانے جاہلیت وچ کفر و شرک تو آپ نے اپن بچا کے رکھ دیا ہے، اور کفری رسومات تو پرہیز کریں دیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک
عمدہ وصف جڑا مد و ثنا دے طور تے بھی بیان کیتا ویندا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرنے دے باوجود ان تمام عیوب تو پاک آئے جڑے عام طور پر تاجراں وچ ہوندے، یعنی جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے کئی ایسے دوست جڑے تجارت نال کریندے آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت کرنا تو بعد بھی انہاں اس گل دی گواہی دتی کہ زمانے جاہلیت وچ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جدن تجارت کریندے آئے تے آپ نے شریک نال یا جس نال بھی وہ معاملہ کریندے آئے جھوٹ نہ بول دے اور کسی نال جھگڑا وغیرہ نہ کریندے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ان اوصاف حسن اپناونا دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے جڑے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی معاشرت خیر خواہی والے معاملات ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تفصیل نال اسن بیان کیتا، انشاءاللہ اگلے پروگرام وچ اسن بھی اسی روایت ذکر کرساں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داراں نال اچھا سلوک کریندے آئے اور معاشرت دے جڑے حقوق ہوندے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بخوبی سر انجام دیندے آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذکر خیر بھی ہو رہا ہے اور نبی پاک کا وہ وقت جو ماشاءاللہ اعلان نبوت سے پہلے کا بھی ایک شاندار دور تھا جب نبی پاک کا چرچا ہر طرف موجود تھا۔ آج ایک اور ہستی کا ذکر خیر ہم نے کرنا ہے، ماشاءاللہ بڑی عظیم ہستی ہے، اور حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت، ایک کمال کی ہستی ہے اور ان کا بھی یوں سمجھیے کہ اس امت پر بڑا فیضان ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو گویا گزارش کر کے اس بات پر تیار کیا تھا کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ کریں، اور کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت انہیں لکھواتے جاتے اور وہ لکھتے جاتے، اور بڑا انہوں نے کردار ادا کیا اور امت کو ایک عظیم تحفہ قرآن پاک کے ترجمے کی صورت میں ملا۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ آج دنیا میں بظاہر تو نہیں ہے مگر آج بھی کئی علماء کے استاد ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل درست آپ نے فرمایا، ان کی ویسے تو دیگر تصنیفات ہیں لیکن سب سے جو مشہور ہے، جو شہرۂ آفاق ہے، وہ ہے بہار شریعت۔ اور بہار شریعت کتنی شاندار کتاب ہے کہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا اس کو کہا جا سکتا ہے، اور اردو زبان میں فقہ حنفی کی اتنی جامع کتاب آج تک دیکھی نہیں گئی۔ حاجی صاحب، ہم تو اردو الفاظ پڑھتے ہیں اور ان مسائل کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے بس یہ مسائل جو ان کو یاد تھے وہ لکھ دیے، لیکن جو اہل علم ہیں، جو عربی کتب پڑھتے ہیں، جو عربی فتاوی پڑھتے ہیں، شروحات اور دیگر جو حواشی ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو فقہ کے مسائل میں بعض اوقات کئی اقوال ہوتے ہیں۔ اب کس قول کو اختیار کرنا ہے، زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے بھی بعض احکامات میں کچھ چینج آتا ہے، لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ فقہ کی درجنوں کتابیں دیکھیں، کسی ایک مسئلے میں اگر بحث ہے، مختلف اقوال ہیں، تو اس میں سے جس قول پر عمل کرنا ہے، جو لائق عمل ہے، جس کو مفتہ بھی کہا جاتا ہے، صدر الشریعہ نے اپنے دور کے اعتبار سے اس کو تحریر فرمایا، اور صرف فقہی مسائل ہی نہیں بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر موضوع کے حوالے سے احادیث کو بھی مرتب فرمایا ہے۔ آج دارالفتہ میں آپ دیکھ لیں، دعوت اسلامی کا دارالفتہ ہو یا دیگر سنی علماء جو فتویٰ نویسی کرتے ہیں، تو وہ مفتہ بھی قول کو لینے کے لیے اور فتوے کو تیار کرنے کے لیے اس کتاب کی مدد لیتے ہیں۔ یعنی بہار فتاوی رضویہ شریف کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے مستند کتاب جو ہے وہ الحمدللہ بہار شریعت ہے۔ بہار شریعت جو ہے وہ سبحان اللہ عالم بنانے والی کتاب جسے کہا جاتا ہے، سبحان اللہ امیزنگ بک ہے، اور امیر اہل سنت کو بھی اس کتاب سے بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک تربت صدر الشریعہ پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہاں پر ایک اور بھی بات میں ذکر کروں گا، ایک تو صدر الشریعہ نے کمال کیا، پھر الحمدللہ امیر اہل سنت کی جو بہار شریعت سے محبت ہے، اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو تحریرات ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے حوالے سے امیر اہل سنت کی جو کڑن ہے، الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے جو اس پر کام کیا ہے وہ انتہائی شاندار ہے۔ عوام تو شاید اس کو درست انداز میں سمجھ بھی نہ پائے، جو تخریج کا کام کیا ہے المدینۃ العلمیہ نے، یعنی ایک کتاب ہے مثال کے طور پر فتاوی عالمگیری، وہ 6-7 جلدوں پر مشتمل ہے، عربی کی کتاب ہے۔ اب صدر الشریعہ نے ایک مسئلہ بیان کیا اور بریکٹ میں اس کا حوالہ دیا کہ یہ عالمگیری سے لیا گیا ہے۔ عالمگیری کے کون سے باب میں ہے؟ اگر کتاب النکاح میں بھی ہے تو اس کے بھی کئی صفحات ہیں، کہاں یہ مسئلہ ملے گا؟ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کے علماء نے امیر اہل سنت کا فیضان پاتے ہوئے ایک مسئلے کی تخریج کی ہے، یعنی اس نسخے کا نام کہ کس کتاب سے یہ مسئلہ لیا گیا، جلد کا نام، صفحے کا نام، پورا ایڈریس سمجھا دیا ہے۔ آج بھی جب ہمیں کسی مسئلے کی تخریج کرنی ہوتی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مطبوعہ ہم اٹھاتے ہیں، 5 منٹ میں ہم مطلوبہ ایڈریس تک پہنچ جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی یہ عظیم کاوش، نو ڈاؤٹ میری کئی علماء سے جب ملاقات ہوئی تو بہت سارے دعوت اسلامی کے کارناموں کے ساتھ ساتھ وہ بہار شریعت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہ تقریباً علماء کی ضرورت ہے اور ان کے لیے بڑا کمال اور آسان کام۔ پھر یہ ساری کتاب PDF پر بھی موجود کر دی، انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل کر دی، تو بڑا آسان ہو گیا الحمدللہ۔ بہرحال صدر الشریعہ کمال کی ہستی ہیں، اللہ پاک ان کے فیضان کو عام فرمائے اور ہمیں اور ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، وقت بھی ہمارا
بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ابھی 2 سیگمنٹ بھی ہم نے کرنے ہیں. جی کالز دیجیے گا. کراچۍ نه خبرې کوم تاسو ماشاءالله ډیره ښه سلسله چلیږي. عبدالحبیب بھائی لا نگران شورا لا او مدني چینل پورا ټیم لا ډیره مبارکي ورکوم په دې خبره باندې چې دا الحمدلله سلسله دوی دوباره شروع کا او یو ریکوست دام دی چې دا سلسله اوس بندوي ما تکه بالکل دا اوس کنه کنټینیوسلی دا سه تاسو برګه کې زما دا ریکوست دی چې مسلسل دا بس دا اوس چلیږي او دې کې د اوس بریک ناراضي او بل خبره دا چې پښتون اسلامي بھائی هم ناز دی ماشاءالله زما یو ریکوست دا چې 2-3 اشعار کنه هغه کې ناز شریف هغه په پښتو کې مالا اگر دا فرمایش پورا شي ډیره مهرباني به تاسو الله تاسو ټول ډول جهانونو ډیر برکتونه راکا او مدني چینل او مدني چینل کا پورا ټیم امیر سنت نگران شورا دې ټول الله سلامت ساته او بس آخر کې دوباره یو ریکوست کوم چې دا سلسله بندوي ما او مزید دیکھے کا مطلب کا نا برکتونه الله واچي. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. مسلسل بریک ناراضی یہ کچھ سمجھ آیا, باقی تو آپ بتائیں کہ کیا کہا انہوں نے. ډیره مننه. الله مو عزت وکړه, تاسو د موږ حوصله افزایي وکړه ماشاءالله. او دا خو مدني چینل ټیم له پکار دی او نورم ډیر څه پروګرامونه دي کنه ټولو له وخت ورکولي چې سوره د دې به افادت انشاءالله بیا ورته ګورو. ہمیں بھی تو پتہ ہے نا, اب آپس میں سب کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا سمجھ آئے گا بھائی, ایسا تو نہیں. حضرت نے بڑا پیارا کہا لیکن مجھے دل خوش ہوا کہ حضرت نے کہا کہ وہ برکات رمضان میں جب یہ تذکرہ ہوا تھا نا تو حاجی عمران نگران شورا صاحب نے بھی کہا تھا آپ سے کہ یار یہ سلسلہ شروع کریں, تو ان کا شکریہ ادا کیا حضرت نے کہ آپ کا بھی کیا اور کہا کہ جب سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ نہ یہ چلتا رہے. ٹھیک ہے جناب. نعت شریف کی فرمائش آلریڈی پیری جی پشتو میں نعت ہو گئی. اختر بھائی بھی اگر پشتو میں سنائیں گے تو انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے. ایک اور کال دیجیے. حبیب بھائی میرا نام محمد شعیب حیدرآباد سے بھی آپ کا پروگرام بہت شاندار چل رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے جو مدینے کی بات کی تو ہماری خاص طور والدہ تڑپ اٹھی ہیں, دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ جلد نصیب فرمائے. ہاں یہ تڑپ ہی کام آئے گی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ بس اسی یاد میں تڑپتے رہیں, اسی یاد میں مچلتے رہیں تو کیا بات ہے. ایک اور کال لیتے ہیں. محمد حسین کیماڑی سے بات پشتو میں بات کروں گا. میں اختر سنگا روزہ کیماڑی نہ خبر کوما حسین نوم دا زما دیر وقت شو در ملاقات کے او گزار ابھی کے ملاقات شوی کو دیر وقت شو اس خبر لے تو تیجنے یا نا محمد حسین اختاری کیماڑی نہ خواہ. چلیں بھائی آپ کے کوئی پرانے دوست آ گئے لگتا ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانا گلزار حبیب کے زمانے کے ماشاءاللہ بہت پرانے اسلامی بھائی. چلو ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں نا آپ, ان کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ہماری نیت بھی یہی ہے کہ آپ کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہو اور مزید آپ شوق سے سلسلہ دیکھیں. ایک اور کال دیجیے گا. ماشاءاللہ پیارے عبدالحمید بھائی, سلسلہ عالم تیرا پروانہ مرحبا صد مرحبا. ماشاءاللہ ایک بار پھر مدنی چینل پر جلوہ فرما ہے سلسلہ عالم تیرا پروانہ. اس میں میرے آپ سے یہ گزارش ہے کہ کوئی مدنی پھول یا کلام کوئی بلوچی زبان میں بھی ارشاد فرمائیں. بلوچی بھائی نے پچھلی بار تو نعت پڑھی تھی, تھوڑی دیر پہلے سندھی نعت کے لیے فرمائش ہے. بدایو سائیں ایک وہ شعر سندھی نعت میں بھی بدایو, یہ تمام مائک گنو سندھی میں بدایو. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز مکھے دفن کرے عزیز مکھے دفن کرے حلیاتم وٹ حضور ایندو ہنن لتاڑے پھٹی کیو ہنن لتاڑے پھٹی کیو نظمو کھیو ضرور ایندو عزیز مکھے دفن کرے حضور ایندو تمام قابو کا جو وچار متن متھامن مٹی جڑے جڑے جنازو لٹے لغد میں برات وے ہی رونا سبھے چیوں تکے چار کل قبرتے چیوں تکے چار کل قبرتے پڑھو سموٹی نمور ایندو نن لتاڑے پھٹی کیو نظمو کھیو وا ضرور ایندو
करे इंशाअल्लाह जरूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र में जलवा गरी होगी। आला हजरत लिखते हैं ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बंगला ज़बान में भी हमारे पास मदनी गुलदस्ता मौजूद है, मेरे आका की सना खानी नबी पाक का जिक्र खैर। आइए बंगला ज़बान में भी होगा और हम इंशाअल्लाह उर्दू में भी सब टाइटल का इंतजाम है। आइए देखते हैं। অনুষ্ঠান আলম তেরা পরওয়ানা। প্রিয় নবী রসুল আরবি হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন 12 বছর ছিল, তখন চাচা আবু তালিবের সাথে তখন তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গমন করলেন। তখন সিরিয়া যাওয়ার পথে ইতিমধ্যে যখন বিশ্রামের জন্য যখন তারা আরাম করতে লাগলো, তখন তাকে লক্ষ্য করলেন বুখাইরা নামের একজন। সে তার ঘর থেকে বের হয়ে দেখতে লাগলো যে প্রিয় নবী রাসূল আরবি হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁটছেন তখন মেঘ তার মাথার উপর ছায়া দিচ্ছে। তখন ওই বুখাইরা নামের ব্যক্তি তখন তিনি দেখলেন পুরো কাফেলাটা তার বাসার সামনে একটা বৃক্ষের নিচে আরাম করতে লাগলো। কারণ সে তাওরাত, জাবুর, ইনজিল এই তিনটি কিতাবের পণ্ডিত ছিল এবং সে এই বিষয়টা খুবই ভালোভাবে অবগত ছিল। তার সে জানে এই বৃক্ষের নিচে কোনো সাধারণ মানুষ বসবে না, এই বৃক্ষের নিচে একজন নবী সেখানে বিশ্রাম করবেন। তখন সে এই নিদর্শনগুলো দেখে তখন তার চিন্তা হলো যে নিশ্চয় এখানে আখিরে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এখানে রয়েছে। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन अब शुरू करते हैं। हमारा खूबसूरत सेगमेंट है क्या सरापा मेरे हुजूर का। मेरी सालस है आलम तेरा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सरापे में सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की बात करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस का जो रंग मुबारक था वो गोरा था। ऐसा मालूम होता था गोया आपका मुक़द्दस बदन चांदी से ढाल कर बनाया गया है। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक निहायत नर्म व नाजुक, और मैंने दीबा और हरीर यानी रेशमी कपड़ों को भी आपके बदन से ज्यादा नर्म व नाजुक नहीं देखा। और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की खुशबू से ज्यादा अच्छी खुशबू कभी नहीं सूंघी। यानी खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस जो है वो मुअत्तर मुअम्बर रहा करता। हजरत काब बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम खुश होते, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, तो आपका चेहरा अनवर इस तरह चमक उठता था गोया चांद का एक टुकड़ा है। और हम लोग इसी कैफियत में नबी पाक अलैहिस्सलाम की शादमानी और मुसर्रत को पहचान लेते थे। जब खुशी का आलम होता तो चेहरा ऐसा दमकता था सुभान अल्लाह जैसे चांद का गोया एक टुकड़ा है। आपके रुखे अनवर पर, चेहरा अनवर पर पसीना जो था उसके जो कतरे थे वो मोतियों की तरह ढलकते थे और इसमें मुश्क व अंबर से बढ़कर खुशबू रहती थी। चुनाचे हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा हजरत बीबी उम्मे सुलैम रदियल्लाहु तआला अन्हा एक चमड़े का बिस्तर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बिछा देती थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम दोपहर को उस पर कैलूला फरमाते तो आपके जिस्म अथर से जो पसीना निकलता था अपनी शीशी में जमा कर लेती, अपनी खुशबू में उसे मिलाती थी, गोया मजीद वो खुशबू हो जाती। चुनांचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वसीयत की थी कि मेरी वफात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर का पसीना मिला हुआ है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। नबी पाक के जिस्म अनवर की एक और शान ये थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया जमीन पर नहीं पड़ता था। आप नूर थे, इसलिए जब आप धूप या चांदी में चलते तो आपका साया नजर ना आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद दुआ फरमाते कि अल्लाह अज़्ज़ वजल तू मुझको सरापा नूर बना दे। जाहिर है कि जब आप सरापा नूर थे तो फिर आपका साया कहां से पड़ता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक और इब्नुल जौजी ने भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु
سے روایت کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا. اور سبحان اللہ ایک اور شان اس جسم اطہر کی یہ ہے کہ اس پر کبھی مکھی مچھر یا جوں جو ہے وہ سب چیزوں سے نبی پاک کا جسم انور محفوظ تھا. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ بدن تو بدن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی, نہ کیڑے, نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی, نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا. سبحان اللہ. جب آپ نور تھے پھر مکھیوں کی آمد, جو کا پیدا ہونا, چونکہ یہ گندگی اور بدبو کی وجہ سے ہوا کرتا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کی گندگیوں سے پاک تھے, اور آپ کا جسم اطہر خوشبودار, اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک کے جسم اطہر پر ایک اور نبوت کی نشانی تھی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی. یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا. چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی, اور اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی, ایک اللہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اے رسول آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی. اور ایک روایت یہ بھی ہے مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا. راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا کی. کوشش کرتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں نبی پاک کے جسم اطہر کے کسی ایک حصے کا ذکر ہو جائے اور کچھ نبی پاک کے سراپے کے بارے میں جانیں. جتنا جانتے ہیں اتنی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا سراپا میرے حضور کا ہے. خامے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر واہ واہ واہ, اپنے سواری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری وقت ہوا ہے ایک اور خوبصورت سیگمنٹ کا, سنت رسول اللہ کی. میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ. کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی. کاش ہر عمل میں ہم یہ دیکھیں کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے تاکہ اس پر عمل کر کے برکتیں حاصل کی جائیں. پانی ناظرین روز پیتے ہیں اور گرمیوں میں تو زیادہ پیتے ہیں, مگر پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں. جی انسان دی بلکہ ہر جاندار دی ضرورت ہے کہ پانی اسن پینا ہوندا زندہ رہنا واسطے. یہ عادت دے طور تے بھی اور ضرورت دے طور تے بھی اسی پیندے ہیں, لیکن اگر سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تک لئیے اور اس طریقے دے مطابق پانی پینے دا عمل اسی کریے تو انشاءاللہ پانی پینا بھی ساڑے واسطے باعث ثواب ہوئے. سی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی تعلیمات ہیں او دا خلاصہ علماء کرام اس انداز وچ لکھیا کہ پانی ہمیشہ بہ کے پینا چاہیے اور اجالے چ روشنی بھی تک کے پینا چاہیے, سیدھے ہتھاں نال پینا چاہیے اور شروع وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے. ایدی برکت ظاہر ہوندی ہے. 3 سا وچ پانی پینا چاہیے. پہلی اور دوجی وار جڑا ایک گھٹ پانی پینا چاہیے اور تیجی وار جتنا ممکن ہو سکے وہ پانی پینا چاہیے. لیکن 2 چیزاں ہیں جنہاں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت منع کیتا کہ پانی جدن انسان پیندا ہی ہے تے برتن وچ نہ پھوک مارے تے انہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھوک مارنا تو بھی منع کیتا اور کھڑے ہو کر پانی پینا.
اے بھی اس دی بھی ممانت کیتی گئی ہے. ہاں اگر آب زمزم شریف اللہ تعالیٰ نصیب کرے مکہ پاک وچ مدینہ پاک وچ ون کے اسی پیویے یا جتھے بھی آب زمزم میسر ہوئے تے آب زمزم واسطے اے مستحب لکھیا کہ او پانی جو ہے کھڑا ہو کے پینا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رہے ناظرین، پانی بیٹھ کر، اجالے میں دیکھ کر، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر اس طرح پئیں کہ ہر مرتبہ گلاس سے گھونٹ لینے کے بعد منہ سے دور کریں اور سانس لیں. پہلی اور دوسری بار میں ایک ایک گھونٹ لیں اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں پی جائیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نہ پی جایا کرو، بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو. اب لوگ پانی پیتے ہیں، کوئی الٹے ہاتھ سے پی رہا ہوتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے پی رہا ہوتا ہے، پی کر پھینک دیتے ہیں، گلاس میں ضائع کرتے ہیں. یہ ایک ایک قطرہ نعمت ہے. وقت کو ایسا کبھی سوچیں آپ کی کسی ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ ہو اور آپ پیاسے ہو، بتائیے کتنی قیمت دے کر پانی خرید لیں گے، اور وہاں کیسا یاد آئے گا کہ میں تو کتنا پانی پھینک دیتا ہوں. وضو کرتے وقت، منہ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت، برتن دھوتے وقت اتنا لوگ پانی ضائع کرتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اور اس سنت کا اب تو سائنس بھی مانتی ہے کہ جناب بیٹھ کر پانی پینا اور اس طرح سانس لے کر 2-3 گھونٹ میں اس کے کتنے فائدے ہیں. کچھ باتیں مجھ تک پہنچی کہ جدید سائنس کے مطابق، سنت کے مطابق پانی پینے سے دل کے وال بند نہیں ہوتے، سنت کے مطابق پانی پینے سے دماغ کمزور نہیں ہوتا، سنت کے مطابق پانی پینے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے. اب سائنس بتا رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ جو طریقہ میرے آقا کا ہے نا اس کو اپناتے چلے جائیں، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. سارے نیت کر لیں. اتنی پیاری پیاری باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنی تو عمل بھی تو شروع ہو جائے نا، کہ اب انشاءاللہ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پئیں گے، بسم اللہ شریف پڑھ کے پئیں گے، سیدھے ہاتھ سے پئیں گے، دیکھ کر پئیں. ابھی دیکھ کر پینے میں حکمت کتنی پیاری ہے کہ اگر اندھیرے میں آپ نے بغیر دیکھے پی لیا اور پتہ چلا کوئی کیڑا اس کے اندر ہے، کوئی کچرا اس کے اندر ہے، کوئی آپ کی صحت ہی کے یوں سمجھے کہ برباد کرنے والی چیز ہے. بعض اوقات کسی اور بوٹل میں کچھ اور ڈلا ہوا ہوتا ہے اور غلطی سے انسان بغیر دیکھے پی لیتا ہے اور کچھ اور پی لیتا ہے. تو سب چیزیں ہمارے لیے ہے نا. کتنا فائدہ ہوگا کہ اگر اچھی طرح دیکھ لیں، لائٹ نہیں ہے تو جلا کے دیکھیں کہ کچھ ہے تو نہیں اس میں، پھر پیئیں. سبحان اللہ. ہمارا اسلام جو ہے ہمیں دنیاوی فوائد بھی کتنے عطا فرماتا ہے اور آخرت فوائد تو انشاءاللہ ضرور ملیں گے. تو جب بھی پانی پئیں سنت کے مطابق پئیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ باقی ہیں تو ایک اور کال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی سر، میں محمد قاسم بات کر رہا ہوں کراچی سے. ایسے پروگرام ویسے ہونے چاہیے، بہت اچھا پروگرام چل رہے ماشاءاللہ سے. ہم پوری فیملی دیکھتے، اسپیشلی میں ہوں پٹھان. دیٹس گریٹ. انشاءاللہ اور ہوتے ہی رہتے ہیں مدنی چینل پر. اور اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو مختلف لینگویجز میں ایک فلیور ملتا ہے اور آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ایک اور کال دیجیے. میرا حبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ یہ جہاں آپ درخت سے گئے تھے، آج آپ نے مزار شریف دکھایا، سبحان اللہ، یہ کہاں ہے؟ جی میں نے بتایا یہ جارڈن کے اندر ہے، اردن کے اندر. یہ جارڈن باقاعدہ ایک ملک ہے جس کو عمان، اور وہاں جب آپ جائیں گے تو پھر وہاں جا کے آپ مزید اچھا عمان الگ ہے اور عمان الگ ہے. اردن، معاف کیجیے گا، اردن ملک ہے اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ عمان ہے. تو آپ اردن یا جارڈن یاد کر لیں اور پھر جو جا سکتے ہیں وہاں جا کے پھر وہاں اور بھی بہت ساری زیارتیں. میں نے زیارات مقامات مقدسہ سلسلے میں ہم نے جارڈن کی، اردن کی کافی زیارتیں دکھائی ہیں، کیونکہ جارڈن میں ہی جنگ یرموک کا جو واقعہ ہوا تھا وہاں پر بھی، اور میری پہلی بار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری ہوئی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں مزار ہے. کئی صحابہ کے مزار ہیں جارڈن میں، کیونکہ وہاں بہت تاریخی واقعات ہوئے ہیں. تو بلد الانبیاء ہے، تو جو جا سکیں وہ جائیں. اور ہم نے سلسلہ پورا ریکارڈ کیا ہے جس میں زیارت مقامات مقدسہ میں، تو آپ اس کو دیکھیں گے اردن کے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں تو آپ کو بہت ساری زیارتیں مل جائیں گی. آخری کال دے دیجیے. جی میں عبدالرحیم غفاری ہبسنکی سے. حاجی عبدالحبیب کا جو پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے. اللہ پاک حاجی عبدالحبیب بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا. ہمیں اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی. اب اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم نبی پاک کی اعلان نبوت کا جو شاندار واقعہ ہے، غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت دینے والے، صادق و امین کہنے والے کس طرح مخالف ہوئے، اور پھر جو یوں سمجھیے کہ اسلام کی تبلیغ کا عمل شروع ہوا، اس میں جو رکاوٹیں آئیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بڑی جان سوز اور بڑی جس کو کہیں کہ رکت انگیز وہ واقعات ہیں، انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اگلے سلسلے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا